الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اوپر وعدہ تھا اللہ تعالیٰ بہت غنیمتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بہت ساری فتح عطا فرمائے گا، اور ملکوں کے ملک تمہارے سامنے فتح ہوتے چلے جائیں گے. لیکن تھوڑا سا اشارہ دے دیا اور صحابہ کرام کی یہ شان بیان کر دی کہ یہ فتحیں ملیں گی، مگر اس کے لیے تمہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں، ان کے سنتوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اور آئندہ کے مسلمانوں کے لیے کہ تمہارے اندر صحابہ کرام کی یہ صفات کا ہونا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں اور کس طرح کا تعلق مسلمان کا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور صحابہ کا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فتح مبین عطا فرمائی. اگلی صورت کے اندر اسی کا بیان ہے. یا الفاظ بدل کے یوں کہہ دو کہ اس صورت میں بتایا گیا تھا کہ تمہارے لیے اب فتح کے دروازے کھلیں گے، اگلی صورت میں وہ آداب بتائے گئے کہ ان پر عمل کرو پھر فتح کے دروازے کھلیں گے، ایسے نہیں کھلیں گے. سب سے پہلا حکم، اور یہ اجمالی حکم ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں پورا دین آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ حجرات ہے، چونکہ آگے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کا ذکر ہے، اس لیے پوری سورت کا نام ہو گیا سورۃ الحجرات. یہ حجرے بھی بڑے مبارک تھے. ہائے ہائے، ایک بزرگ نے کہا ہے کاش کہ ان کو باقی رکھا جاتا تو لوگ دیکھتے کہ جو ساری دنیا کے لیے چراغ بن کر کے آئے تھے ان کے حجرے کیسے تھے کہ حجروں میں چراغ بھی نہ جلتا تھا. پھر خود ہی پلٹ کر کہا، عربی شاعر ہے، کا ضرورت بھی نہیں تھی، جہاں سراج منیر تھا وہاں دنیا کے چراغ کی ضرورت بھی کیا تھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، پہلی بات لا تقدموا، آگے مت بڑھو. اور یہ لا تقدموا معنی لا تتقدموا، تقدموا کے معنی آگے کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آگے ہونے کے معنی میں لا تقدموا، آگے مت بڑھو بین یدی اللہ، اللہ کے آگے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. مطلب زندگی میں قسم کھاؤ اور فیصلہ کرو، آج کے بعد زندگی کا جو قدم اٹھاؤں گا، جو کام بھی کروں گا، اللہ سے آگے نہیں بڑھوں گا، اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھوں گا. پہلے معلوم کروں گا اللہ کا حکم کیا ہے، پہلے تلاش کروں گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے. زندگی کا کوئی قدم اس کے بغیر آگے نہیں بڑھاؤں گا، نہیں اٹھاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ پورے دین کا نچوڑ اس آیت میں آ گیا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. جب تک تقوی نصیب نہیں ہوگا تب تک یہ کیفیت نصیب نہیں ہوگی. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. مطلب اگر تمہاری کوئی بات اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گئی، اللہ سے چھپ نہیں سکتی. سمیع، سننے والا ہے. اگر تمہارا کوئی فعل، تمہارا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گیا، علیم، وہ جاننے والا ہے، اس سے چھپ نہیں سکتا. اگر کامیابی چاہیے تو یہ فیصلہ کر کے اٹھو کہ اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے نہیں بڑھائیں گے. اور میں اور آپ سب کے سب اپنی زندگی کا محاسبہ لیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں ہم، لیکن کیا ہم نے یہ فیصلہ کیا؟ اللہ ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، آج کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کوئی قدم بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھائیں گے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، اور کیسے آداب کہ آپ کی سنتیں. کئی سارے لوگ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں. ارے اللہ کے ہاں کیا مقام ہے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، مت اونچا کرو اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر. یہ کیا ادب اور احترام ہے کہ کبھی بھی بات کر رہے ہوں تو کبھی ذرا سا بھی تمہاری آواز بے خیالی میں بھی حضور کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. بار بار خیال کرو اس کا، اس پر توجہ دو کہ کہیں تمہاری آواز حضور کی آواز کے مقابلے میں بلند تو نہیں ہو رہی ہے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، یہ صحابہ کو ادب سکھایا گیا جب تک آپ اس دنیا میں تشریف فرما تھے. اور اب جو کوئی جائے وہاں اور وہاں سلام پیش کرے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، وہاں زور سے نہ بولے، وہاں پر کوئی بے ادبی کی بات نہ کرے. اس تصور کے ساتھ جائے کہ اللہ کے محبوب کے زمانے میں اگر میں حاضر ہوتا تو میری کیا کیفیت ہوتی، قدم لرزیدہ، نگاہ دزدیدہ، کس طرح آدمی ہانپتا کانپتا، لرزاں و ترساں
ڈرتے ہوئے وہاں جاتا، اسی طرح آج بھی سلام کرنا چاہیے ادب کے ساتھ، پھر انتظار کرنا چاہیے جیسے جواب دیا جا رہا ہے، پھر آگے کی بات کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، اونچا نہ کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں، ولا تجہروا لہ، اور مت زور سے کہو، لہو ان سے، بالقولی کوئی بات، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو زور سے بولتے ہو۔ یہ تو ترفعو کے اندر ہی آ گیا تھا، تو فرمایا گیا کہ یہ ایک تو اس کی مزید وضاحت ہو گئی کہ آپ سے بات کر رہے ہیں تب بھی زور سے مت بات کرو، پست ہو کر کے بات کرو، اور دوسرے آپس میں جس طرح ایک دوسرے کا نام لے کر بلاتے ہو اس طرح کبھی آپ کا نام نہ لو، یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا محمد کہہ کر پکارنا تو یہودیوں اور عیسائیوں کا کام اور مکہ کے کافروں کا کام ہے، آپ کا نام لے کر مت بلاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں، یا تم نے حضور کو ویسے بلا لیا جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور ایک بات ہم نے سورہ نور میں پڑھی ہے، ان کے بلانے کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح مت خیال کرو کہ آپس میں کوئی بلاتا ہے تو آدمی کہتا آ رہا ہوں ابھی آیا، آپ حضور بلائیں، ایسا مت کرو۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور بلائیں، فرمایا نماز توڑو اور فوراً دوڑ کر کے حضور کے پاس پہنچو۔ ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط، یہ وہ انداز ہے میں نے کہا تھا کہ یا تو اس سے پہلے لا چھپا ہوا ہوتا ہے، یا کراہیت ان تحبط، یعنی بصری کہتے ہیں لا اور کوفی کہتے ہیں کہ کراہیت ان تحبط چھپا ہوتا ہے۔ آسان ترجمہ کیا؟ ان تحبط، کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ ترجمہ، تحبط برباد ہو جائے، اعمالکم تمہارے سارے اعمال، وانتم لا تشعرون اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، وہ صحابہ کرام، اور تقریباً سارے صحابہ کرام ایسے ہی ہیں، یغضون، جو پست رکھتے ہیں، اصواتهم، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، امتحان، امام بخاری کو اللہ جزائے خیر دے، کتاب التفسیر میں ترجمہ کیا ہے امتحان ای اخلص، اللہ نے خالص کر لیا ہے ان کے دلوں کو، یعنی امتحان کا لفظی معنی کیا تھا؟ امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کا، اور سبجیکٹ کیا تھا؟ تقوی، پرہیزگاری کا امتحان لیا، اور اعمال کا نہیں لیا، باہر کا نہیں، اندر کا، دل کا امتحان لیا، اور فیصلہ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عظیم اجر ہے۔ لیکن امام بخاری کا ترجمہ، اور ظاہر ہے مضبوط انہی کا ترجمہ، اولئک الذین، یہ وہ طبقہ ہے، امتحانہ، خالص کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، تقوی کے لیے۔ یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ جن کے دلوں میں تقوی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ لہم مغفرۃ، ان سب کے لیے اعلان ہو رہا ہے، مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ وہی طبقہ ہے جس کے لیے ابھی پیچھے آیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو گویا صحابہ کرام نے تو یہ آداب پورے کیے، امت کو سنایا جا رہا ہے کہ اب اگر تم بھی اس طرح کی کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں بھی یہ کام کرنا پڑے گا، اگر تمہارے دل تقوی کے لیے خالص نہیں ہوئے تو پھر خواب ہی خواب ہیں، جنون ہیں، اندازے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو آواز لگاتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، کمروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو بات سمجھتے نہیں ہیں، سادے لوگ ہیں، بات سمجھتے نہیں ہیں، زور سے آپ کو بلا رہے ہیں کمروں کے پیچھے سے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اوپر کی آیتوں میں بھی ہم کو لگ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ پیش آیا ہے جس کے گرد آیتیں گھوم رہی ہیں۔ واقعہ کیا پیش آیا؟ بنو تمیم ایک مشہور قبیلہ تھا، یہ ایمان قبول کرنے کے لیے مدینہ میں حاضر ہوا۔ ان کے ایمان قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ ان کے علاقے میں دین کی دعوت دینے کے لیے کوئی صاحب پہنچے تو انہوں نے اپنا ایک وقت بنایا، اور لیکن پہلے طے کیا کہ وہاں جا کر مناظرہ کریں گے، اگر وہ ہمارے مناظرے میں ہمارے سوالات کا جواب دیں گے یا ہم کو ہرا دیں گے تب ایمان قبول کریں گے۔ پھر انہوں نے مناظرہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بندہ کھڑا ہوگا، وہ پہلے شاعری کرے گا، آپ کا آدمی اس کا جواب دے،
آپ نے ایک بندے کو کھڑا کیا، انہوں نے شاعری کا جواب دیا، دوسرا انہوں نے کہا تھوڑا سا مقابلہ اور ہو جائے، ہمارا بندہ تقریر کرے گا، آپ کا بندہ بھی تقریر کرے۔ ان کا بندہ شاعری اور تقریر کیا کر رہا تھا؟ اپنے اونٹوں کی تعریف، بکریوں کی تعریف، پہاڑوں کی تعریف۔ اور جب آپ کی طرف سے کوئی کھڑا ہوتا تو اللہ کی توحید، اللہ کی صفات بیان کرتا تھا، تو ان کے وقت والے نے کہا کہ واقعہ ہم بڑے بیوقوف لوگ ہیں، ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی اللہ کا کلام سنو، یہ تو آپ ہماری بات سن رہے ہو۔ خیر، جب یہ مدینہ منورہ پہنچے، ایمان قبول کرنے کے لیے ہی پہنچے۔ جو بات میں نے کئی بعض حضرات نے لکھی، اکثر نے صرف اتنا ہی لکھا کہ یہ ایمان قبول کرنے کے لیے مدینہ پہنچے، یہ تو بخاری میں موجود ہے۔ تو جب یہ ایمان قبول کرنے کے لیے پہنچے، پہلے ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ دوپہر کا وقت جو آدمی کے قیلولے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، جس کے لیے اس دور کے تو نہیں بلکہ صحابہ کے دور کے بعد کے وہ شخصیت جن کو سب سے کہا گیا کہ یہ سرتاج التابعین ہیں، سب سے اونچے مقام ہیں ان کو صحابہ کے بعد، انہوں نے فرمایا کہ ساری رات آدمی نفلیں پڑھتا رہے، اس سے زیادہ ثواب ہے کہ دوپہر کو تھوڑی دیر کھانا کھانے کے بعد، کچھ کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے، چاہے نیند بھی نہ آئے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو حضور دوپہر کو تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے۔ آپ آرام فرما رہے تھے تو یہ دوپہر کو آئے، ان کو تو معلوم نہیں تھا یہ آپ کا آرام کا وقت ہے، اوپر سے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کس حجرے میں ہیں۔ آپ کے ازواج مطہرات کے لیے مسجد کے گرد چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے تھے، کچے حجرے، تو ہر حجرے کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور آپ کو آواز لگاتے تھے۔ اور یہ بھی عجیب بات تھی، کیونکہ ابھی ایمان قبول نہیں کیا، آداب معلوم نہیں، تو یا رسول اللہ کہنے کے بجائے کہتے تھے اخرج الینا یا محمد، محمد باہر آؤ ہمارے پاس، ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا نام لے کر بلا رہے تھے، لیکن دل میں اخلاص تھا۔ دیکھیے جیسے بات سنتے مانتے جا رہے ہیں، اسی لیے قرآن پاک نے ان کی طرف سے معذرت پیش کی، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو بات سمجھتے نہیں، بیچارے سادے ہیں، دیہاتی ہیں۔ انہی کے ساتھ دوسرا واقعہ پیش آ گیا، انہوں نے زور سے آپ کو بلایا، اس پر ادب سکھایا گیا، فرمایا دوبارہ زور سے کوئی مت بلائے۔ دوسرا ادب کیا سکھایا گیا کہ جب یہ حضرات ایمان قبول کر چکے تو اب مسئلہ پیش آیا کہ ان میں سے امیر کس کو بنایا جائے۔ ابھی مشورہ پوچھا نہیں تھا، صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، ایسی بات چل پڑی کہ امیر کس کو بنایا جائے گا۔ تو ان میں دو آدمی بڑے تھے، قعقاع ابن معبد، قعقاع یہ عین کے ساتھ ہے، قعقاع ابن معبد۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو امیر بنایا جائے۔ دوسرے تھے اقرع ابن حابس، دیکھیے نئے نام ہیں، لوگ کہتے ہیں نئے نئے نام بتاؤ، قعقاع، اقرع ابن حابس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوئی کہ ان کو بنایا جائے، دونوں نے اپنی رائے کو دلیل کے ساتھ مضبوط کیا، اس پر بات تھوڑی بلند ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی آواز اور حضرت عمر کی خاص طور سے آواز تھوڑی بلند ہو گئی، اور آپ مجمع میں موجود ہیں تو اسی سے فرمایا کہ جس کی آواز بلند ہو جائے گی جان بوجھ کر کے، ان تحبط اعمالکم، ہائے ہائے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ڈانٹ کس کو پڑ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسوں کو، تو پھر کوئی آدمی کہ سنتی تو ہے، کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، وہ سوچ لے اس کا مقام کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی گئی ان آیتوں میں، تو اس کے بعد ان کا حال کیا ہوا؟ فرمایا اکثر بات کرتے تھے تو سنائی نہیں دیتی تھی حضور کے مجمع میں، تو بار بار ان سے پوچھنا پڑتا تھا، ان کے منہ کے ساتھ کان لگانا پڑتا تھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے زور سے بول ہی نہیں سکتے تھے، اور ایک صحابی تو گھر میں ہی بیٹھ گئے، آپ نے پوچھا فلاں صاحب مجمع میں نظر نہیں آتے ہیں، عرض کیا سوائے نماز کے باہر نکلتے ہی نہیں، پوچھا کیوں؟ کہا ان کی آواز قدرتی طور پر بلند ہے، تو وہ گھبرا گئے کہ میرے تو سارے عمل برباد ہو گئے۔ آپ نے ان کو بلایا، فرمایا لست منہم، آپ ان میں سے نہیں ہو، چونکہ تمہاری آواز اتفاق سے بلند ہے، تو آپ ان میں سے نہیں ہو کہ جو زور سے بولتے ہیں اور ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ان کو ایمان نصیب ہوا۔ ان الذین ینادونک، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو معذرت پیش کی، بے شک وہ لوگ ینادون جو بلاتے ہیں، کا آپ کو من وراء الحجرات، کمروں کے پیچھے سے بھی صحیح ترجمہ ہے اور کمروں کے آگے سے بھی ترجمہ صحیح ہے۔ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر ناسمجھ لوگ ہیں، بات سمجھتے نہیں، بیچارے سادے لوگ ہیں، تو معذرت بھی پیش کی، ان کو تنبیہ بھی ہو گئی کہ ابھی تک تم تھے ناسمجھ، اب گئے ہو سمجھ، اب آئندہ نہیں کہیں ایسے بولنا۔
ولو انہم صبروا، اور اگر یہ بات ہوتی کہ وہ صبر کرتے رک جاتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ نکل کر آتے آپ الیہم ان کی طرف، لکان خیر لہم، تو بہتر ہوتا یہ لہم ان کے لیے، واللہ غفور، لیکن ہو گئی غلطی، اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، اب معاف کر چکا اللہ تعالیٰ۔ اولئک یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، ایک اور بڑی اہم بات آداب کے لحاظ سے، کیا اہم بات کہ جب بھی کوئی اطلاع ملے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے کوئی معاملہ مت کرو، اگر بغیر تحقیق کے کرو گے تو بعد میں تم کو پچھتاوا ہو جائے گا، تحقیق کرو معاملہ ہے کیا اصل میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اگر جاء آئے کم تمہارے پاس، فاسقن کوئی نافرمان آدمی، فرما برداری سے نکلنے والا آدمی، اور ہمارے ایک بزرگ ہیں انہوں نے ترجمہ کیا کچا آدمی، چونکہ فاسق کی اصطلاحیں بعد میں بنی ہیں، جب قرآن پاک اتر رہا تھا تو اس کے اصل ٹھیٹ عربی والے معنی تھے، تو عربی میں کچے آدمی کو بھی جو بات ایسے آگے چلا دیتا ہے اس کو بھی فاسق کہتے ہیں۔ اگر وہ آئے تمہارے پاس بھی نبائن کوئی خبر لے کر، فتبینوا تو تم اس کی تحقیق کرو، ان تصیبوا، یہاں بھی لا چھپا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تصیبوا تم ٹوٹ پڑو، قومن کچھ لوگوں پر، بجہالت نادانی اور ناواقفی کی وجہ سے، فتصبحوا پھر ہو جاؤ تم، علی ما فعلتم اس بات پر جو تم کرو تم ہو جاؤ نادمین شرمندہ، ایسا نہ ہو کہیں یہ کیا ہو جائے، بغیر سوچی بات کو آگے چلا دو۔ اور اس کے لیے ہم 5ویں پارے میں بھی پڑھ چکے کہ جو آدمی سنی ہوئی بات کو آگے چلا دے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، یہ اس کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا کیا؟ کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک اہم واقعہ ہے جس میں ایک صحابی کی طرف بات منسوب ہوتی ہے، تو اس میں اشکال ہوتا ہے کہ صحابی کو قرآن نے کیوں فاسق کہا؟ وہ کیا بات ہے؟ بنو مستلق ایمان لائے، جن کا ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں 5ویں پارے سورہ نساء میں، کہ انہوں نے حملے کا ارادہ کیا تھا، آپ نے ادھر سے ان پر حملہ کر دیا اور وہ مقابلہ نہ کر سکے، مگر ان کے بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے، جنگجو لوگ تو بھاگ گئے، پھر اسی پر ان کے قبیلے کے سردار حضرت حارث بن ابی ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا، ان کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بھی ہوئیں اور ایمان والوں کی ماں بن گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو غزواتوں کو بہت بڑا نہیں، مگر اس میں معاملات بڑے پیش آئے، انہی کا ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے فرمایا کہ اب ہم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، عشر بھی دینا ہے، صدقات دینے ہیں، تو ہم اپنے صدقات اور عشر اور یہ سب کچھ اکٹھا کر کے رکھیں گے، آپ کوئی آدمی بھیجنا جو ہمارے یہاں سے یہ چیزیں وصول کر کے لے آئے، مالیات کی وصولی کرے۔ اللہ کی عجیب شان، مکہ میں آپ کا سب سے بدتر دشمن جس نے اونٹ کی اوجڑی لا کر کے آپ کے سر مبارک پر رکھی تھی، جبکہ آپ کا سر مبارک اس وقت سجدے میں تھا، یاد ہوگا وہ عقبہ بن ابی معیط تھا۔ عقبہ ابن ابی معیط تو بدر میں مارا گیا، یا ایک روایت کے مطابق گرفتار ہوا، مگر اس کے کسی جرم کی بنیاد پر اس کو قتل کیا گیا، لیکن چونکہ اس کی اولاد سمجھتی تھی کہ ہمارا باپ بے وقوف تھا اور اس نے یہ سب کچھ بے وقوفی میں کیا تھا، تو فتح مکہ سے پہلے اس کے سارے خاندان کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ باقی لوگ فتح مکہ کے بعد بہت سارے ایمان لائے، مگر اس کی اولاد پہلے لائی۔ اس کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر ایمان لائیں، اور ایک بڑے جماعت کو لے کر کے اپنے ساتھ آ گئی مکہ سے، وہ انشاءاللہ سورہ ممتحنہ میں پڑھیں گے۔ اور اس کے بیٹے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت پہلے ایمان لے آئے۔ غزوہ بنو مستلق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ان کے ہم مالیات کی وصولی کے لیے، کہ جو زکوٰۃ انہوں نے اکٹھی کی اس کو لے کر کے آ جاؤ۔ وہاں کیا واقعہ پیش آیا؟ ہماری تفسیروں میں یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ ان کے استقبال کے لیے نکلے، لیکن ان کو شک ہوا کہ شاید یہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے لوگ جب کسی کا استقبال کرتے ہیں تو ہتھیار لے کر کے آتے ہیں۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو وہاں بھی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑے کہ ہتھیار لے کر آپ کا استقبال کریں۔ وہ ہتھیار لے کر ان کا استقبال کرنے آئے، ان کو لگا کہ شاید یہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ واپس بھاگے، مدینہ پہنچے، ساری صورتحال بتائی کہ میں تو وہاں گیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اور مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔
ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ معاملے کی تحقیق کرو، اگر واقعتاً یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں تو ان سے جنگ کے انتظامات کیے جائیں۔ ابھی یہ باتیں یہاں چل ہی رہی تھی تو بنو مستلق کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا عجیب آدمی آپ کے، ہم تو نکلے استقبال کے لیے، ان کے پیچھے دوڑتے رہے اور یہ واپس بھاگے۔ اس میں ایک اشکال ہوگا کہ ولید کے بیٹے ہیں عقبہ ابن ابی معیط کے، لیکن صحابی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو قرآن نے ان کو ان جاءکم فاسق کیوں کہا؟ بعض حضرات نے تو کہہ دیا کہ بھائی یہ قرآن یہی بتانا چاہتا ہے کہ غلطی صحابہ کرام سے بھی ہو جاتی تھی، لیکن جیسے ان کو بتایا جاتا تھا یہ غلطی ہے، تو کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے بعد وہ غلطی پر برقرار رہے، فوراً توبہ کرتے تھے، ایسی توبہ کرتے تھے کہ ان کی غلطی بھی دوسروں کے لیے نمونہ بنتی تھی۔ لیکن دوسرے حضرات نے کہا کہ نہ، تب بھی بات بننے والی نہیں ہے۔ ابن جریر نے یہ روایت نقل کی ہے اور بس ہم کو اسی پر قائم رہنا ہے کہ قرآن پاک نے فاسق حضرت ولید کو نہیں کہا، بلکہ ابن جریر نے کہا کہ جب یہ ان کے بستی میں، ان کے گاؤں میں پہنچے اور وہ لوگ ہتھیار لے کر نکلے ان کے استقبال کے لیے، فجاءہ الشیطان، تو ان کے پاس ایک شیطان آیا اور اس نے کہا انہم یریدون القتل، یہ تو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شیطان کو قرآن نے فاسق کہا جس کی بات کے اوپر حضرت ولید نے بھروسہ کر لیا۔ اب شیطان ظاہر انسان کی شکل میں ہی آیا ہوگا، تو کسی بدماش انسان نے آ کر ان کو کہا کہ حضور جا تو رہے ہیں آپ زکوٰۃ وصول کرنے، ذرا اپنا خیال رکھیے گا، ہتھیار تیز کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے۔ یہ اس کی بات پر بھروسہ کر گئے، قرآن پاک نے اسی کو فاسق کہا۔ اے ایمان والو ان جاءکم، تو جب یہ روایت ہے موجود اور ابن جریر جیسے آدمی نے اس کو نقل کی ہے، تو پھر ہم کو ان کی طرف اس کی نسبت کرنا بالکل غیر مناسب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان جا اگر آ جائیں کم تمہارے پاس فاسقن، کوئی کچا آدمی، بنبأ ان کوئی خبر لے کر، فتبینوا تو تم تحقیق کرو، ان تصیبوا کہیں ٹوٹ نہ پڑو، تم پہنچو تم قوما کچھ لوگوں پر ٹوٹ پڑو تم بجہالت ناواقفی کی وجہ سے، فتصبحوا تو تم ہو جاؤ علامہ اس بات کے اوپر، فعلتم جو تم نے کی ہوگی، نادمین شرمندہ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان فیکم رسول اللہ، ان فیکم کہ بے شک تمہارے بیچ میں رسول اللہ ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لو یطیعکم اگر وہ مان لیں گے کم تمہاری بات، فی کثیر من الامر بہت سارے معاملات میں، لعنتم تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ممکن ہے کہ اس موقع پر صحابہ کرام نے مشورہ دیا ہو کہ تحقیق کیا کرنی ہے، یہ تو لگتا ہے مرتد ہو گئے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں ان کے اوپر، لیکن آپ نے فرمایا ہوگا نہیں، تو شاید اس کی طرف بھی اشارہ ہو، اگر وہ آپ کی تمہاری بات مانیں گے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، اور تم اپنی بات حضور کو ماننے کے لیے مجبور بھی نہیں کرتے ہو، چونکہ تمہارے اندر تقویٰ ہے۔ تو کہنا کیا ہے آیت میں؟ کہنا یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام اپنی بات حضور کو نہیں منواتے بلکہ حضور کی بات مانتے ہیں، امت کو بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے حبیب کا طریقہ ہے اس کو سمعا و طاعتا فوراً تسلیم کرے، یہ نہ سوچے کہ اس میں حکمت کیا ہے حکمت کے نہیں ہے۔ ولیکن اللہ، دیکھیے اگر ایسا کرتے تو اللہ تم کو مشقت میں ڈال دیتا، تم مشقت میں پڑ جاتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن سے مطلب یہی نکلا، لیکن اللہ نے حببا پسندیدہ بنا دیا، الیکم تمہارے نزدیک، الایمان ایمان کو، صحابہ کے نزدیک کیسا پسندیدہ بنا دیا، وزینہ اور سجایا اللہ نے اس کو ایمان کو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، اس لیے تم اپنی بات پر اڑتے نہیں ہو، کوئی بات حضور کو ماننے کے لیے مجبور نہیں کرتے ہو، یہ اللہ نے تم پر کرم کیا ہے کہ اللہ نے تم کو ایمان کی یہ سطح عطا فرمائی ہے، وکر رہا اور ناپسند کر دیا، ناپسندیدہ بنا دیا اللہ نے، الیکم تمہارے نزدیک، الکفر کفر کو، ہر قسم کے گندے عقیدے کو اللہ نے ناپسند کر دیا کہ اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایسا شرک کا اور کفر کا کوئی عقیدہ، والفسوق اور اللہ نے ناپسند بنا دیا تمہارے نزدیک فسوق اعلانیہ قسم کے گناہوں کو، کھلم کھلا گناہوں کو، عملی گناہوں کو، والعصیان اور چھپے ہوئے گناہوں کو، اور بعد نے کہا فسوق بڑے گناہ اور عصیان چھوٹے گناہ، اور بعد نے کہا فسوق عملی گناہ اور عصیان دلوں کے اندر چھپے ہوئے گناہ، نظریاتی گناہ، اولئک هم الراشدون، اللہ نے جس جماعت کو ایسا بنا دیا، اور ظاہر ہے یہ صحابہ کی جماعت ہے، اولئک هم الراشدون یہی تو ہدایت والے ہیں،
تو قرآن ان کی تعریف کر کے کیا کہنا چاہتا ہے کہ آئندہ بھی وہی ہدایت والا ہوگا جو یہی صفات اپنائے گا. فضلا من اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے ان کو کیوں عطا کیا؟ اپنی طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے، ونعمتن، اور احسان کرنے کی وجہ سے، واللہ علیم، اور اللہ جاننے والا ہے کس جماعت کو یہ صفات نصیب کرنی تھی اور کون اس کے لائق تھا. حکیم، حکمت والا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہوا. اگر صحابہ کرام تحقیق نہ کرتے اور بنو مستلق نہ پہنچتے اور یہ جھگڑا ہو جاتا آپس میں، اور ایک کسی تیسرے بندے کو معلوم بھی ہوتا کہ غلط فہمی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، تو اس تیسرے آدمی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ فوراً صلح کا راستہ بنانا چاہیے. اس لیے اس سے نکلتا ہوا قیامت تک کے لیے مسئلہ کیا؟ اگر کبھی غلط فہمی کی وجہ سے دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، اور جب بھی مسلمان لڑیں گے غلط فہمی کی وجہ سے لڑیں گے، تو تیسرا آدمی کیا کرے؟ تماشا دیکھے. وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو جماعتیں، من المؤمنین، ایمان والوں کی دو جماعتیں. کتنی بڑی جماعتیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا صرف دو آدمی بھی آپس میں لڑ پڑیں ان کا بھی یہی حکم ہے. اور در منصور میں آیا کہ 1 سے لے کر 1000 تک کی جماعت ہو تو اس کو بھی طائفہ کہہ سکتے ہیں. ان طائفتان، اگر دو جماعتیں من المؤمنین، ایمان والوں کی، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، فاصلحوا، اے ساری دنیا کے مسلمانوں تم صلح کراؤ، بینہما، ان کے بیچ میں. فإن بغت، اب صلح کرانے گئے مگر ایک جماعت مانتی نہیں ہے. فإن بغت، پس اگر زیادتی کرے، احداہما، ان میں سے ایک، علی الاخری، دوسری کے اوپر، اور صلح کے لیے کہا جائے تو وہ بھی نہ مانے، فقاتلوا، پھر سارے مل کر جنگ کرو، التی، اس جماعت کے ساتھ، تبغی، جو زیادتی کرتی ہے، حتی تفیہ، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف. فإن فات، پس اگر وہ واپس آ جائے اللہ کے حکم کی طرف، صلح کے لیے واپس پلٹ جائے، فاصلحوا بینہما، تو صلح کراؤ تم ان کے درمیان. لیکن انسان کی کمزوری کی طرف بھی دھیان ہے. کیا کہ دو جماعتیں لڑ رہی، دو آدمی لڑ رہے تھے، تیسرا آدمی گیا سمجھانے کے لیے. ایک نے کہا جی بالکل آپ ٹھیک کریں، میں آپ کی بات مان جاؤں گا. دوسرے نے اسی کو مارا کھینچ کے تھپڑ. اب جس نے مارا ہوگا تھپڑ، یا جس جماعت نے لڑائی کی ہوگی، تو اس کے دل میں اس کے لیے زخم ہوں گے. تو جب صلح کرانے کا نمبر آئے گا تو یہ فوراً اس کے خلاف، اچھا مش رہو، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم بدتر آدمی ہو، ایسا کرتے ہو. فوراً فرمایا نہ، ہو سکتا ہے کہ دوسری جماعت پہلے ہی کر چکی ہو اپنا کام، اس لیے جب صلح کرانے کا وقت آئے تو صلح کراؤ بینہما، ان کے درمیان، بالعدل، انصاف کے ساتھ. واقسطوا، اور انصاف سے کام لو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے مقسطین، انصاف کرنے والوں کو. انما المؤمنون اخوہ. اشکال پیدا ہوا کہ دو جماعتیں آپس میں مسلمانوں کی لڑ پڑیں تو کیا یہ کافر ہو جاتے ہیں؟ اور ظاہری طور پر ایسے جماعتیں جب لڑنے لگتی ہیں تو ایک دوسرے کو اسی طرح کی باتیں کہیں گے. فرمایا نہیں، مسلمان غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑیں تو لڑنے سے وہ کافر نہیں ہوتے. انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، لہذا تم صلح کرا دو بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. کیوں؟ جب بھی صلح کرانے کے لیے آؤ گے کہیں ایک طرف نہ جھک جاؤ. اور بسا اوقات صلح کرانے والے بھی جھگڑا کرانے والے ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ بات پہلے بھی کئی جگہ آئی کہ تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. گویا اللہ کی مہربانی کے لیے شرط ہے کہ انسان کو تقوی نصیب ہو. آداب بیان کیے جا رہے ہیں، کن آداب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد وابستہ ہے. تو آگے کچھ مزید آداب ہیں، مگر کس چیز کے؟ تاکہ ایمان والوں میں جھگڑا ہی نہ ہو. یہاں جھگڑا ہو چکا ہو گیا تو کیا کرو؟ فرمایا صلح کراؤ. تو اب وہ آداب سنو جس کی رعایت کرو گے تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا. کن وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں. اور یہ آداب کتنے ہیں؟ یہ 7 ادب ہیں. اور ترتیب کیا ہے؟ 3 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں 3 ادب، دوسری آیت میں 3 ادب، اور تیسری آیت کے اندر ایک ادب ہے جو سب کے اوپر بھاری، جو اصل فتنے کی جڑ ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، چاہیے کہ مذاق نہ اڑائے، قومن، کوئی قوم، من کسی قوم کا، کچھ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا بھی مذاق اڑا رہے ہو، ذرا آنکھ بند کر کے تصور کی دنیا میں دیکھو، کل اگر ایسا ہو گیا کہ وہ اللہ کے یہاں سے بخشا گیا
اور تم اپنے کسی دوسرے گناہ کی وجہ سے پھنس گئے تو تم تو مذاق اڑا رہے تھے تم ایسے ہو ویسے ہو، اور وہ جب دیکھے گا کہ تم تو جہنم میں جا رہے ہو پھر تمہارا کیا حشر ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا دکھتی ہوئی رگ کو پکڑ لیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، چاہیے کہ مذاق نہ اڑائے، قوم، کچھ لوگ، قوم سے مراد لوگ، یہاں مرد مراد ہے چونکہ عورتیں آگے الگ آ رہی ہیں، من قوم، کچھ لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ، قریب ہے یہ بات، ان یکون، کہ وہ ہوں گے، خیرن، بہتر، منہم، ان سے، اگر اللہ کے ہاں وہ بہتر ہیں جن کا مذاق اڑا رہے ہیں تو تمہیں کتنا پچھتاوا ہوگا۔ اور کتنے لوگوں کا آدمی مذاق اڑاتا رہتا ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ وہ اس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے ایک غلطی اس کی ہے جس کی تم مذاق اڑا رہے ہو، لیکن کوئی دوسرا نیکی کا کام اس کا تم سے آگے بڑھا ہوا ہے تو ولا نساء، اور نہ مذاق اڑائیں عورتیں، من نساء، عورتوں کا، عسیٰ، قریب ہے یہ بات، ان یکن، کہ وہ ہوں، خیرن، بہتر، منہن، ان سے، ولا تلمزوا انفسکم، دوسرا ادب، مت عیب تلاش کرو تم، انفسکم، اپنے آپ کے، لمز یلمزو کے دو معنی، عیب تلاش کرنا اور پھر عیب تلاش کر کے تانا دینا، تو دونوں معنی اس میں، مت تلاش کرو عیب، انفسکم، اپنے آپ کے، یا دوسرے معنی کرو مت تانا دو تم اپنے آپ کو۔ جب ایک دوسرے کو تانا دیں گے تو یہ جھگڑے کی بنیاد بنے گی، مگر قرآن نے نہیں کہا کہ اپنے بھائی کو تانا نہ دو، بلکہ کیا کہو، اپنے آپ کو تانا مت دو۔ کیوں؟ جب کسی کی کوئی غلطی تلاش کریں گے اور اس کو تانا دیں گے تو بدنام کون ہوگا؟ پورا معاشرہ اور مسلمانوں کی برادری بدنام ہوگی۔ کوئی دین کا دشمن ہوگا، وہ یہ تھوڑا کہے گا کہ یہ بندہ چور ہے، وہ کہے گا مسلمان چور ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور مت عیب تلاش کرو، مت تانا دو اپنے آپ کو۔ اور تیسرا ادب، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور مت پکارو آپس میں ایک دوسرے کو، بالالقاب، برے لقبوں کے ساتھ۔ یہ برا کس کا ترجمہ ہوا؟ تنابز کے اندر برے کا معنی موجود ہے۔ برے کا معنی یعنی پہلے کسی کا عیب تلاش کیا، اس عیب کے ساتھ اس کا کوئی لقب لگا دیا، اس لقب کے ساتھ پھر اس کو پکارنے لگے، او کریلے، او لڈو، او فلانے، اس طرح کے ناموں سے پکارو ایک دوسرے کو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، مت پکارو تم ایک دوسرے کو بالالقاب، برے لقبوں کے ساتھ، او لنگڑے، او کانے، او گنجے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ مگر اس میں فقہاء کرام نے بحث کی کہ اگر کسی کا نام ہی اسی طور پر مشہور ہو جائے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، اگر نام اتنا مشہور ہو جائے کہ اس کو وہ برا نہیں لگتا تو پھر مجبوری ہے، ورنہ کسی بھی برے لقب سے آدمی کو نہیں بلا سکتے ہیں۔ خاص طور سے کوئی ایسے گناہ کا لقب کہ جو گناہ بندہ چھوڑ چکا ہے، مثلا کوئی ایمان قبول کر چکا ہے الیاذ باللہ، اور اب اس کو کوئی کہے وہ برہمن کی اولاد، کوئی یہودی سے ایمان لا چکا ہو، یہودی کی اولاد، ہائے ہائے کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اگر سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر کا پانی ناپاک ہو جائے۔ بیس الاسم الفسوق، کتنا برا ہے گناہ کا نام، خاص طور سے بعد الایمان، ایمان کے بعد۔ اب ایمان لا چکا آدمی، پہلے کسی برادری سے وابستہ تھا یا کوئی غلط کام کرتا تھا، اب تو توبہ کر چکا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہیں کرے گا ان باتوں سے، کیا مذاق اڑانے سے، عیب تلاش کرنے سے، برا لقب لگانے سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک ظالم ہیں۔ تین ادب ہوئے، تین اور سنو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا، بچو تم، کثیر الظن من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے۔ یہ ترقی ہے۔ اصل میں عیب آدمی کیوں تلاش کرتا ہے؟ بعض آدمی کو یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اندازے لگاتے رہتے ہیں، یہ آدمی ایسا چل رہا ہے لگتا ہے کہ چور ہوگا، یہ آدمی یوں دیکھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بدماش ہوگا، یہ آدمی ایسے کر رہا ہے مجھے لگتا ہے رشوت کھاتا ہوگا۔ اللہ معاف کرے، نام بتائے بغیر بتاتا ہوں، ایک ساتھی تھے ہمارے ساتھ حج میں، تو وہ پولیس والے کبھی آگے دوڑتے تھے، وہاں حادثہ نہ ہو جائے، وہاں حادثہ نہ ہو جائے، تو وہ کہتے تھے پکا یہ رشوت کھاتا ہے، یہ دوڑ رہا ہے وہاں جا کر پیسے لے گا۔ اور چونکہ یہاں کا ماحول دیکھا ہوا تو وہ سوچتے ہیں وہ ہے نا یہاں کیسے رشوت ہوتی ہے، یہاں تو خیر پھر بھی پولیس والے تھوڑا اچھی رشوت لیتے ہیں۔ یو پی میں کہتے ہیں او بیڑی تو پلا دے یار تو وہ سوچ رہا شاید یہ بھی بیڑی مانگنے جا رہا اس کے پاس۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کیا گمان کر رہا ہے؟ سب سے پہلی بات گمان ہی مت کرو کسی کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا، بچو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے، بدگمانی نہیں کہہ رہا ہوں، گمان کہا قرآن نے، گمان ہی مت کرو کسی کے لیے۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم،
سارے گمان برے نہیں ہوتے، لیکن بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں. ان بعض الظن، اس لیے کہ بعض گمان اسم گناہ ہوتے ہیں. اب مثلا 100 آدمی کے لیے گمان کیا اور 99 لوگوں کے لیے جو گمان تھا کہ جو بھیک مانگتے ہیں سب بدماش ہوتے ہیں، 99 واقعتاً اس میں وہ ویسے ہی نکلے پیشہ ور قسم کے بھیکاری، مگر ان میں سے ایک آدمی حقیقی طور پر مجبور تھا اور ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ بھی ویسا ہی بھیکاری ہے، تو بعض گمان گناہ ہو گیا. تو وہ ایک آدمی کو جو ہم نے ویسا سمجھا کتنا بڑا جرم ہو گیا. اس لیے بہتر ہے کہ اس جھنجٹ میں مت پڑو. ان بعض الظن، بے شک بعض گمان اسم گناہ ہے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ کیا کہ معاشرے کا نظام تو اسی پر کھڑا ہے کہ ہر آدمی کو شک کی نظر سے دیکھو تاکہ کوئی آدمی فتنہ نہ کر سکے. اتنے جاسوسی کے محکمے اور اتنی ایجنسیاں یہ صرف اسی لیے تو بنتی ہیں، مگر ہمارے معاشرے کی بنیاد دوسرے پر ہے. ہمارا معاشرہ اس پر تشکیل پاتا ہے، بدگمانی نہ کرو، اللہ پر ڈال دو. حضرت عمر نے فرمایا اگر لوگوں کے حالات کے پیچھے پڑو گے تفسد الناس، لوگوں کو خراب کر دو گے، لوگ اور ضدی ہو جائیں گے اور زیادہ گناہ کریں گے. ولا تجسسوا، تو بدگمانی نہ کرو. دوسرا ادب ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، ٹوہ میں مت لگو. ہر ایک آدمی کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، ادھر کیوں گیا ہے، ضرور ادھر شراب کی دکان ہوگی اس لیے گیا ہوگا. تیسرا ادب ولا یغتب بعضکم بعضا، اور مت غیبت کرے بعضکم تم میں سے بعضن بعض کی. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کیا ہے کہ کسی کے اندر کوئی کمزوری ہو، اسی کمزوری کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنے کا نام غیبت ہے، اور اگر کمزوری نہ ہو فرمایا وہ تو بہتان ہے. یہ غیبت کتنا بڑا جرم ہے. ایحب احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی آدمی ان یاکلا، کہ کھائے وہ لحم اخیہ، اپنے بھائی کے گوشت کو، میتن اس حال میں کہ بھائی مرا ہوا ہو، فکرہتموہ، تو تم ضرور اس کے گوشت کھانے کو ناپسند کرو گے. تو جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ سمجھو اپنی بھائی کی پیٹھ کے پیچھے غیبت نہیں کر رہا ہے، اس مردے کا گوشت کھا رہا ہے. مردے کو تعبیر کیا کہ وہ تمہارے سامنے موجود نہیں ہے اور بھائی ہے تمہارا، اس کا میٹ کھا رہے ہو. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ 6 ادب ہوئے، لیکن چھٹا بڑا اہم ہے. اس کی حدیث میں اتنی برائی ہے، اللہ اکبر. فرمایا بدکاری سے بدتر ہے یہ گناہ. ایک صحابی نے عرض بھی کیا بدکاری سے بدتر، بدکاری اس سے بھی بدتر. فرمایا بدکار توبہ کر لیتا ہے، غیبت کرنے والا کہتا ہے بھائی خدا نہ کرے غیبت ہو جائے، لیکن فلانا بندہ ہے بڑا بدماش. اب وہ غیبت بھی کرتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ جاتا ہے بس میں غیبت سے ڈرتا ہوں، ورنہ میں بتا دیتا کہ وہ کیسا آدمی ہے. غیبت سے ڈرتا بھی ہوں اور غیبت کر بھی رہا ہے. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. ان اللہ تواب، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اب تک جس سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں کرو توبہ. رحیم، رحم کرنے والا ہے. لیکن اگر غیبت کا گناہ ہوا اور جس کی غیبت کی تھی اس کو علم بھی نہیں ہوا تو بغیر اس کو بتائے توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گا. اور اگر اس کو علم ہوا اور اس کو تکلیف پہنچی کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے، اب آدمی گھر بیٹھے کہہ دے توبہ 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 توبہ، اب نہیں توبہ قبول ہوگی جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا. اور وہ روایت جو بدکاری والی اس میں بھی یہ فرمایا کہ بدکاری سے آدمی توبہ کرے گا توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن غیبت کرنے والے کو جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ نہیں معاف کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ 6 باتیں پیدا کہاں سے ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے کی مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برے لقب دیتے ہیں، 3 باتیں. اور دوسری بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں، پھر ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فرمایا یہاں سے ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے کو عزت والا دوسرے کو ذلیل سمجھتا ہے، اپنے کو بخشایا جنتی دوسرے کو شاید جہنمی سمجھتا ہے. یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگو، انا خلقنا، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو من ذکر، ایک مرد سے، وہ انثی، اور ایک عورت سے. جو اپنے کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اے ساری دنیا کے لوگو، ایک مرد اور ایک عورت سے تم پیدا ہوئے، گویا سکے ماں باپ کی اولاد ہو. تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد کوئی کہے کہ میں اونچا اور یہ نیچا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور بنایا ہم نے تم کو، بانٹا ہم نے تم کو شعوباً خاندانوں میں، وقبائل، اور قبیلوں میں بانٹا. ایک ہوتا ہے بڑا قبیلہ اور اس کے بعد اس میں چھوٹی چھوٹی شاخیں نکل جاتی ہیں. شعوب ہو گیا چھوٹی شاخیں اور قبائل ہو گیا بڑے قبیلے. لِتَعَارَفُوا، یہ شاخیں اور یہ قبیلے اور یہ برادریاں کس لیے؟ تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے. مثلا
ارشد نام کے 20 لوگ ہیں، ایک ارشد ایک خاندان کا، دوسرا دوسرے کا، تعارف ہو گیا۔ باقی بڑا اور چھوٹا بننا، ان اکرمکم، بے شک تم میں زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے، اتقاکم، جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور پرہیزگار کوئی کہے کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، یہ چھوٹا پرہیزگار ہے، پرہیزگاری نام ہی اس کا ہے کہ آدمی کہتا ہے میں ہی سب سے چھوٹا ہوں، وہ تو کبھی کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یہی وہ چیز جو آپ نے آخری حج کے موقع پر آخری خطبے میں ارشاد فرمائی، فرمایا لا فخر لعربی علی العجمی ولا فخر لعجمی علی العربی، ولا فخر لأحمر علی الاسود ولا فخر لأسود علی الاحمر۔ اس کے الفاظ الگ الگ ہیں، البتہ جو روایت کے اعتبار سے صحیح سند کے ساتھ مضبوط الفاظ ہیں وہ علامہ ہیثمی نے جو نقل کیے وہ مضبوط ہیں۔ ولا فخر لعربی علی العجمی، بس اتنا، ولا الاحمر علی الاسود، بس اتنا۔ لیکن مفہوم سب کا یہی نکلتا ہے، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ عربی ہونے کی وجہ سے کسی غیر عربی پر کسی کو فوقیت نہیں، غیر عربی ہونے کی وجہ سے کسی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ قالت الاعراب آمنا، مطلوب کیا ہے اللہ کے ہاں؟ فرمایا مطلوب ہے تقوی، مطلوب ہے دل کی پرہیزگاری۔ دل کا پرہیزگار ہوگا تو اللہ کے ہاں بڑا ہوگا۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو دل کے پرہیزگار نہ ہوں، فرمائے ہیں ایسے لوگ، اس کی ایک مثال پیش کی جا رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں کے آس پاس میں قحط کا سا سما بند گیا تو کچھ قبائل آئے دائیں بائیں سے اور اعلان کرنے لگے کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے، ہمیں بھی کچھ صدقے میں سے، زکوٰۃ میں سے، عشر میں سے دیا جائے۔ تو انہوں نے آ کر کے بڑے زور زور سے کہا کہ ہم پکے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ اس موقع پر یہ آیتیں نکلی، فرمایا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پکا ہوتا ہے اس کو وہ اعلان کرنے سے گھبراتا ہے۔ تمہارا اعلان کرنا اس بات کی علامت ہے کہ تم کچے ہو، اور نام بھی آئے ان قبائل کا، بنو اسد اور بنو غطفان اور دوسرے، لیکن یہ ابتدا کی بات ہے، بعد میں یہ قبائل بہت پکے مسلمان ہو گئے۔ قالت الاعراب، کہا دیہاتیوں نے، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو حقیقی طور پر، ولیکن، لیکن قولوا، تم کہو، اسلمنا، ہم جھک گئے ہیں، ہم نے اسلامی طاقت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ ولما يدخل الایمان، اور ابھی تک لم يدخل، داخل نہیں ہوا، الایمان، ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ اگر دل کے اندر ایمان گھس جاتا تو پھر تم کو یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اللہ معاف کرے، نام لیے بغیر آج بھی جو مسلمانوں کی پارٹیاں بنی نا، ہر ایک پارٹی اپنا بڑا بڑا نام رکھتی ہیں، جس سب کا خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ پکے مسلمان ہم ہی ہیں، بس باقی تو ایسے ہی ہیں۔ ایسے کیا ہیں، اکثر تو کہنے کے لیے تیار ہیں کہ باقی سارے کافر، ہم بس مسلمان بچ گئے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں لگتا ہے کہ معاملہ انہی کا ٹیڑھا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، لَا يَلِتْ، نہیں کم کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو، من اعمالکم، یعنی تمہارے اعمال میں سے کم نہیں کرے گا، شیئن، کچھ بھی۔ یعنی اگر تم پکے مسلمان بن جاؤ گے تمہارا کیا گھسے گا؟ کیا تمہارے اعمال اللہ کم کر دے گا؟ صحیح طور پر کیوں نہیں کلمہ پڑھتے ہو؟ ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اگر اب تک کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف کر دے گا، کرے توبہ۔ رحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ پکے کون ہوتے ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ انداز سورہ انفال میں تھی آیت، اسی طرح پھر سورہ نور میں آئی، اور اب یہاں آ رہی ہے۔ کیا مومن کا اللہ نے تعارف کرایا، کس کو مومن کہتے ہیں؟ انما، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں، پکی بات ہے، المؤمنون، مومن وہ لوگ ہیں، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، لائے تو لائے، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لائے مطلب سب کچھ قربان کر دیا، ولم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا، اور جہاد کیا انہوں نے بھی، اموال، شک کرنے کا مطلب کہ زندگی کے کسی موڑ پر بے دینی کا شکار نہیں ہوئے، اگر کسی موڑ پر بھی وہ ادھر ادھر کھسکیں گے تو اس کا مطلب کہ ان کو ابھی دین میں شک ہے۔ وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ذریعے سے، وانفسہم، اور اپنے جانوں کے ذریعے سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور یہ عمل کر کے دکھایا کہ وہ سچے ہیں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، جو آپ کے سامنے زور زور سے آ کر کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، قل، آپ فرمائیے ان لوگوں سے، اتعلمون، کیا تم بتانا چاہتے ہو، جتانا چاہتے ہو، تعلم، علم یعلم، سکھانا،
سکھانا چاہتے ہو اللہ کو بھی دینکم اپنے دین کے بارے میں، تو بتانے کا معنی آسان، کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو اپنا دین کہ خدا ہے تجھے پتہ ہی نہیں، ہم تو مسلمان ہو گئے؟ واللہ یعلم، حالانکہ اللہ جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یمنون علیک، معاملہ کچھ دوسرا ہے، احسان چڑھاتے ہیں علیک آپ پر، ان اسلموا، اس بات کا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا تمنوا، مت احسان چڑھاؤ علیہ، مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا۔ آج بھی بہت سارے لوگ توبہ کرتے ہیں تو لوگوں پر احسان چڑھاتے، دیکھو جی ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو آپ نے ہم پر کیا احسان کیا بھائی؟ اپنے آپ کو خود جہنم سے بچایا، ہم پر کیا احسان ہے؟ کسی کو کلمہ نصیب ہو جائے تو کسی پر کیا احسان ہے بھائی؟ اپنے آپ کو تم جہنم سے بچا رہے ہو، احسان چڑھاتے ہیں آپ کے اوپر۔ آپ فرمائیے مت احسان چڑھاؤ مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا۔ اگر واقعہ تم مسلمان ہوئے ہو، تمہارا کسی پر احسان نہیں، بل اللہ یمن، بلکہ اللہ احسان کرتا ہے علیکم، تم پر، ان ہداکم، اس بات کا کہ اس نے تم کو ہدایت دے دی، للایمان، ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر واقعتاً تم سچے ہو اور تم نے واقعہ طور پر ایمان قبول کیا ہے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، غیب السماوات، آسمانوں کی چھپی ہوئی باتوں کو، والارض، اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سب کو دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ سورہ حجرات میں تھوڑا وقت لگ گیا، لیکن حق تو یہ ہے کہ اس میں مہینے لگے تو وہ بھی کم ہیں۔